سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ امبیلنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تو بیلنس ہو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا لوہا سے کاٹ دیتے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے بجھا دیتے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات بنا کے اڑا دیتی۔ تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بتائی۔ اب عجب بات بتاؤ، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کائنات میں ہوا سب سے طاقتور چیز۔ اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا، ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آگے جھک جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل میرے غصے کو بجھا دیتا، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کر۔ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ کمال سمجھتے دوسرے کی جیب سے کھانا، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے دوسرے کی جیب سے کھانا، اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھے، خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا۔ ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو، تو اس نے کہا آج جو پوچھو گے نا سچ بتاؤں۔ شیطان اچھا ایک بتا دے تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا 3۔ کون؟ ایک جو غصے والا، غصہ تو سمجھ ہے جس کو غصے پہ کنٹرول نہ ہو، پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو، غصہ سب کھوتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے انسان کو۔ انسان غصہ آنا نیچرل ہے، نہ آئے تو پریشانی کی بات ہے۔ غصے کو پینا برداشت نہ کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ دوسرا کا غصے والا بڑا اچھا میرا یار ہے، دوسرا پوجیاں میں پیسے ڈالو اور تم اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے رحم و گمان بھی نہیں۔ انفق ولا تخش من ذی العرش اطلالا، خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر۔ اس مراد فضول خرچی نہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، ضرور بندوں پہ خرچ کرنا۔ تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز، جو کہ ہوا کو بھی سے اوپر اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو بجھا ٹھنڈا کر دے۔ اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس کو ان کو تہس نہس کیا۔ ان کے قد ہوتے تھے 50 فٹ 60 فٹ 40 فٹ کے قد ہوتے تھے، تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھا بگولا چلتا رہا ایسے، تو آپس میں ان کے ساتھ ٹکرا یہاں تک ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئی، ان کے دماغ نکل گئے، اللہ نے پٹک کے زمین پر مارا، دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر وہ للکارنے لگے لیا ہوا لیا ہوا۔ تو اب وہ اللہ کو عاجز سمجھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک فرشتہ بھیجا، اس نے اگر ایک چیخ ہماری آواز کو طاقت ہے، ساؤنڈ سے کتنی توانیت، اسے ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے، چہرے ان کے نیلے پڑ گئے، اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ڈھیر بنایا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچا۔ یہ کیسے تباہ ہوئے؟ ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی۔ ایک تیسری قوم وفرعون ذی الاوتاد، فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان پیدا ہوا ہے جس نے کہا میں رب، یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے، یہ مغلوں کو سجدے ہوتے تھے، جو ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے، اورنگزیب نے آ کر اسے ختم کیا۔ تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے، لیکن میں ہی رب تو ہوں، یہ بات ایک انسان نے کی، وہ ہے فرعون۔ کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ صرف ایک انسان کا نام۔ کتنی علم اس کو طاقت بخشی ہے۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا، اف نہیں کر سکتا، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا۔
اچھا پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جائے, پیدا ہوتا ہے ذبح, بچیاں چھوڑی جا رہی, بچے ذبح کیا, نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهر. سر قرآن سے آپ کو بتا. تو وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی, سب سے بڑی طاقت, یہاں کیا زوال ہے, اخلاقی پستی. سمود میں کیا زوال ہے, اخلاقی پستی. عاد میں کیا زوال ہے, اخلاقی پستی. کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتی. ٹیکنالوجی ثانوی چیز ہے, سونے چاندی کی کانیں, تیل کے خزانے, یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو وہ آپ کے عالی اخلاق, آپ کا اچھا کردار, آپ کے حیا والی زندگی, آپ کی کردار والی زندگی, یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے, حیا کی چادر تار تار ہو گئی اور ناشگانہ زندگی میں داخل ہو گیا اور اس ثقافت بن گئی, تہذیب بن گئی, تو اس قوم کے ہلاک ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا. کہ آسمان والے کا فیصلہ اٹھاتا ہے, جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی. فرعون نے بھی کہا قوم فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. نور اسلام کی قوم نے کہا نور اسلام سے, لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب, فاتنا لے کے آؤ, کدھر ہے تیرے رب کا عذاب. انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکو. ایک تندور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں پکا دیا, ساری نسل. تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے اپنے قوم کے ساتھ, 2 نبی, ایک موسیٰ ایک ہارون, اور اپنا سب کچھ قربان کیا. جب آگے سمندر دیکھا, پیچھے فرعون دیکھا, تو انہیں نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے, انہیں اپنے پڑ گئے. انا لمدرکون, موسیٰ برباد تیزان, یا آپ ہمارے رسول ہیں, آپ ہمارے نبی, آپ کا کیا بنے گا, کوئی فکر نہیں. ہارون کا کیا, سانو اپڑی پہ گئے, ان مروا دیا تو نے موسیٰ, تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, اگر نہیں میرا اللہ میرے ساتھ مجھے راستہ دکھائے. لیکن کلا میں ایک اشارہ ہے کہ تو مرنا ہی چاہیے, یا تو فرعون مارے یا تو پانی مارے, لیکن جو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا, تمہیں بھی مل جائے گا, میری تو فیض تمہیں بھی مل جائے گا. تو جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر, لاٹھی اللہ نے فرعون کے لشکر پہ نہیں مروائی, عجیب بات, کہ پانی پہ لاٹھی مار, بالکل عقل کے خلاف, پانی پہ لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ پانی تو سوٹ کے مارن دا کی مطلب, فرعون دے سرج مروا, کہنے ادھر مار. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظیم. میرے رب کی قدرت, ایک دم اس لاٹھی سے ٹھوٹے مارتا سمندر 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا, اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو, کوئی جنبش نہیں. اور 12 قبیلے تھے, 12, تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں آتا ہو, بڑی بڑی دیواریں. اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دینے کی حال ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا. ویری ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا تھک کو, تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, سب جا رہے ہیں, سب پار نکل گیا. تو فرعون کنارے پر آ گیا, انٹر ہوا, اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا. اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا, سارا لشکر اس کے اندر ڈوبا کرنے لگے. ہمیں اعتبار نہیں, دکھاؤ واقعی مر گیا. پانی کی موج نے اٹھایا, فائر میں موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا 40 سال جنہوں نے محنت کی. جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں, کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے, آپ پر نہ آئے. انا لمدرکون, ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہو. اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے, پنجوں, پورا پاؤں نہیں, کہ کھو اس زمانے میں کھوجی, جب تک کچی سڑکیں تھی یہ علم تھا, خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھی, گاؤں میں کھوجی, کچی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سینکڑوں میل چلے جاتے تھے. ہمارے دادا کے اونٹ چوری ہوئے ڈیرہ غازی خان, چوریاں نہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, بےزتی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں, فلاں سردار چوری ہو گئی. تو کھوجی کو لے کر چلے میاں چنو کے پاس ہمارا گاؤں ہے, وہاں سے چلتے چلتے ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے, پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے, اور وہاں سے اپنے اونٹ لے کر واپس آئے. تو میرے نبی پنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے. لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے, سیدھا پہاڑ ہے, بالکل بارش ہو رہا ہے, آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگی کہ آپ سے چڑھا نہیں گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو اوپر لے گیا. یہ اللہ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر ابو بکر اوپر لے کر, پھر آپ کو باہر بٹھایا, آپ باہر بیٹھے,
خود اندر تشریف لے گئے. اندھیرا تھا تو ٹٹول کے سوراخ بند کرنے شروع کیے روڑے پتھر سے. اب سوراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کی. پھر بھی سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا وہ جس میں سانپ تھا, اس کے اوپر اپنی کیڑی کو رکھ دی. پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتا ہے. جب تھوڑی روشنی ہوئی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نہ کرتا نہ پگڑی. تو ہم نے کہا ابو بکر تیرا پگڑی. یا رسول اللہ ابھی دیکھ رہی ہے سارے سوراخ تھے, مجھے خیال ہوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے بات کر دیے. تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں اور اب بے ساختہ روئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا. تو فوراً جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی بشارت دیتے ہیں. بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں مروا دیا, اور ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ کو تقابل کر کے بتا. پھر اگلے دن قریش کا کھوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا غار ثور کی طرف چل پڑا. جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حق آزمایا. اللہ نے ایک بیل اگائی, وہ کافی کھلی جگہ بیل اگائی. اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دیا, انہوں نے جالا بنا دیا. ایک کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے. کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آ گیا, پاؤں کا نشان یہاں تک. تو اب ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے. بنو اسرائیل کے دل پہ کیا گزری قرآن نے کہا انہیں اپنی پڑ گئی اپنے نبی کی پوت پہ. لیکن جب یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو ابو بکر کے دل پر کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ غم کا لفظ ہے, خوف کا لفظ نہیں کہ ڈر نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر قرآن کہتا لا تخف ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرو نہیں کا لفظ بتلاتا کہ ابو بکر کو اپنی پڑ گئی میرا کی بڑھنا. قرآن کہتا ہے غم نہ کر. ابو بکر کو اپنی ذات بھول گئی, اپنے نبی کا غم لگے گا یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا, یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر کے سینے کو سامنے رکھا کہ اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دونوں امتوں کا فرق بتانے لگا. بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا, فرعون کو غرق ہوتے دیکھا اور ایک نبی آگے ایک پیچھے, دو رسولوں کے درمیان جا رہے ہیں. اور آگے ایک بستی میں دیکھا مروا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, وہ ایک بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اتنے باٹھے تھے عقل کے بنو اسرائیل کہ پتھر کی پوجا ہو رہی. ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, فوت ہوئے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا. یہ تقریباً یہی ٹائم ہے, سے تھوڑا سا آگے زور سے پہلے. اب دنیا سے تشریف لے گئے, انتقام فرما. صحابہ پہ عجیب و غریب کیفیت تاری ہو. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی, جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو کے قتل کر دوں گا. وہ فوت نہیں ہوئے, اللہ کے پاس گئے, واپس آئیں. ابو بکر صدیق کو پتا چلا وہ حوالی ایک محلہ ہے, وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس. وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے, تھوڑے سے چھلانگ لگائیں, گھر میں داخل ہوئے. عائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا, آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, ماتھا چوما, آنسو گرے اور طبت حیا و میت, میرے محبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں. دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی. جب تشریف لائے تو عمر کی آواز کرے گا, کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہو گئے. ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے گا, عمر بیٹھ جاؤ. عمر کہنے لگے میں نہیں بیٹھتا. کہنے لگے ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے تو سنو آج ان کو اللہ نے اٹھا لیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ موت سے پاک, زندہ, قائم, دائم, حی قیوم موجود ہے.
پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، میرے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو سب نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، میرے نبی بھی تو رسول ہیں جیسے اور رسول ہیں، ان کو بھی تو موت نے آنا ہے، تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، میرا دین چھوڑ دو گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، چونکہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، تو میں یوں نیچے گرا، صرف ایسا اسٹریٹ نیچے گرا کہ مجھے جو لگا جیسے یہ قرآن آج اترا ہے، اس لیے قرآن آج اترا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ایمان اور بنو اسرائیل کا ایمان تقابل، دو نبیوں کی موجودگی میں اتنے بڑے معجزے دے کر ایک پتھر کا بت دینا بھی اس کو سجدہ کریں، اور یہاں میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اور ابو بکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے بلا لیا جیسے ہر نبی کو بلایا، میرے نبی کو بھی بلا لیا۔ بے حساب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کمی نہ ہوں ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ میرے پاس میں پچھلے 40 یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جب وہ زیادہ ہو گیا تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کی بس کا نہ رہا، تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ قرآن عجیب سے اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چاڑو، باقی تو کسی سے جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا، جب کہا پتا نہیں ہے تو کوئی پوچھا ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھو، کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا، ٹھیک تھوڑا پیچھے ہو جہاں چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے۔ کہنے کے ایک بچو چاہ دعا چاہیا تیرے سرے تو پڑا، اس جی میں بھی نہیں لینا، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تو نہیں بناؤں۔ تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھائی سٹور کی تپے ہے، کڑک 10 ہو رہے، مکئی 10 ہو رہے، کپا 10 ہو رہے، نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے، جس چیز کو چاہے جو کر لے گا۔ دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں، اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا، اور قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہوں سے بھی زیادہ میں تیرے قریب۔ تو اردو ہے، دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010، ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولے ہیں، سب کا پورا سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، تو تیرے رب کے خزانے میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ الصمد، بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، کیا سورہ اخلاص، کوئی اس کا بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ ما مسنا من لغوب، میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہو۔ ولا یعودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے۔ یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک پہ بوری چڑھانی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں، میرے منہ میں جو کبھی نہیں نکلیا، میں تازہ دم، میں فریش، میری طاقت کو زوال نہیں، ملک کو زوال نہیں، زندگی کو زوال نہیں، میرے خزانوں کو زوال نہیں، میری عزت کو زوال نہیں، میرے اقتدار کو زوال نہیں، میری کبریائی کو زوال نہیں، میری بادشاہی کو زوال نہیں۔ سب بادشاہوں کی قبریں جا کے دیکھو، ان پر کوئی پیشاب کرنے والا بھی کوئی نہیں، چلے جا کے کوئی فاتحہ پڑھے، اور میرا رب ازل ہے، ابد ہے،
जिंदगी मौत मेरे लिए, शक्लें सूरतें मेरे लिए, हर शक्ल से पाक है, हर रंग से पाक है, हर बू से पाक है। सोचना चाहो नहीं सोच सकते, देखना चाहो नहीं देख सकते, जन्नत में दिखाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे, लाडले, अल्लाह से जिद कर लिया करते थे। मेरे नबी ने कहा कान मूसा नबी नहीं, मैं देखना है। तो ये सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत अल्लाह ने बनाई है। वो फिर कहा चलो मैं तजल्ली डालता हूँ, पहले अल्लाह की तजल्ली की ताकत समझो। मेरे नबी का फरमान है अगर अल्लाह अर्श के ऊपर से एक तजल्ली डाले तो जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, लो, कलम, सातवां, छठा, पांचवां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आसमान, आसमान के फरिश्ते, नीचे इतनी बड़ी कायनात, ये सब राख बन जाएंगे, राख, स्वा, चुल्हे की स्वा बन जाएंगे। और अल्लाह ने मेरे हबीब को कहा आजा, फकान अकाब कौसैन औ अदना, तेरे लिए मैं अपना पर्दा हटाता हूँ, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझसे बात कर मैं तुझसे बात करूं। सिर्फ एक हमारे नबी को ये शान हासिल है, बाकी कुछ कोई नहीं। जिब्रील ने आज तक नहीं देखा, इजराइल ने नहीं देखा, मिकाईल ने नहीं देखा, इसराफील ने नहीं देखा, मेरे महबूब ने देखा। मूसा तो मेरा रब कहता है मेरे बारे में पूछो भाई कोई यार कोई मिसाल तो दसो, ये क्यों हो जाए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं, मिसाल से पाक। देखोगे तो पता चलेगा जन्नत का सबसे खूबसूरत मंजर अल्लाह का दीदार है, सबसे खूबसूरत मंजर। जन्नत तो मखलूक है, खालिक मेरा अब्दुल्ला है। और जहन्नुम वालों के लिए सबसे बड़ा अजाब अल्लाह के दीदार से महरूम है। सुम्मा इन्नहुम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम। कुरान देखो, मेरा रब दोषियों को कह रहा है तुम्हारे लिए बड़ा अजाब ये है कि तुम मुझे नहीं देख सकोगे, फिर तुम जहन्नुम की आग का मजा चखोगे। पहले अपने दीदार से महरूमी का अजाब बताया और फिर जहन्नुम का अजाब बताया। और जन्नत वालों के लिए सबसे बड़ी इज्जत, एजाज और लज्जत मेरे रब का दीदार है। यहाँ तो हम देख नहीं सकते, सिवाय अल्लाह के हबीब को तो अल्लाह ने खास तौर पर प्रोटोकॉल दिया। कौन इन कुर्तुम, इधर को ये 500 किलोमीटर के ऊपर चले जाओ ना तो आपका जिस्म धमाके से फट जाएगा, क्योंकि हर इंसान के ऊपर 28 टन हवा का बोझ है, 280 मन हवा का बोझ है। और जब हम हवा का बैरियर 500 किलोमीटर के बाद क्रॉस करते हैं वो बोझ हटता है, हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो हमें पुर्जे पुर्जे कर देता है। और ये जो खलाई लिबास बनता है $1.25 अरब में बनता है, $1.25 अरब पाकिस्तान के 4 खरब के करीब वो खलाई लिबास बनता है। फिर जब वो ऊपर जाएं तो उसके अंदर प्रेशर होता है जो उनको बाकी रखता है। मेरे नबी ने तो कुर्ता पहना था और शलवार भी नहीं थी, धोती पहनी हुई थी, और उसी के साथ ही वो गए पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील के या रसूल अल्लाह मेरा वीजा फता, इससे आगे किसी के पास वीजा कोई नहीं, मैं इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊं, आगे आप जाने आपका रब जाने। तो मैं कुर्बान जाऊं, कभी अपने नबी को पढ़ो तो उससे इश्क करो। 2 ही हैं दुनिया में इश्क के लिए, एक अल्लाह है, एक अल्लाह का रसूल है, बाकी तो सब धोखा है, सब गर्ज की मोहब्बतें हैं, बीवी बच्चे माँ बाप सब अगराज की मोहब्बतें हैं। 2 हस्तियों हैं जिन्होंने अपनी गर्जें मिटा कर तुम्हें चाहा है, एक मेरा अल्लाह है और एक मेरा हबीब मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर अल्लाह ने उठाया, एक तख्त आया, तख्त पर बैठाया और आज अर्श झूम रहा था। ये झूमर नहीं डालते लोग खुशी में, उस दिन अर्श झूम रहा था, झूमर डाल रहा था कि आज मोहम्मद मुस्तफा के कदम मेरे ऊपर पड़ेंगे। उसकी झूमर थी। क्या कमाल है यार, क्या कमाल है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह उस समय, अल्लाह अल्लज़ी रफ़अस समावात, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मेरे नबी की 2 सिफ़तें मशहूर हुई, सादिक, अमीन, सच्चे, अमानतदार। ये 2 सिफ़तें इस्लाम की बुनियाद हैं। मेरे भाइयों, बल तो सिर्फ कलमे दिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ।
اللہ کو ساتھ لے، اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے گئی، اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ سب رونے لگے، آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے، یار یا حبیبی آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، تو سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا، ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے، یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤں گا؟ تو بھائیو اللہ سے صلح کریں، صلح کا راستہ ہے محمدی بنے، زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے، یہ جو مولوی بلال بیٹھا مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا، یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اولی شون مقام مرتبہ پائے گا۔ اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں، بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے، دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے روزانہ۔ یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، چونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں۔ روزانہ 15 لاکھ ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے، ہائے میرے رب، پانی اور اوپر ہوا، میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سب کے اوپر، پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے، اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے، اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی۔ اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں سمندر میں ڈالتے ہیں، ساڑھے میں لگ جانا، جاؤ بھائی نمک اٹھو، وہ سمندر ہے اور کم اور کا کوئی نہیں ہوتا ہے نمک کی جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں جو نہر عبداللہ پور والی، اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں تو نلکے لگے ہوئے ہیں، ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں، وہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، اور یہ دریاؤں نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے۔ چار اللہ نے یوں زمین کو بنایا، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے، دریا ادھر سے یوں آتے ہیں، اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر تک جا نہیں سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين۔ وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے، اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمک سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دی۔ آپ عجب بات دیکھو، میں نے وہ ٹائٹینک کی دیکھی ویڈیو، تو وہ صرف 4 کلومیٹر نیچے ہے اور وہ ایسے ہوا پڑا ہے ایسے، اور وہ جو ایک بیچارہ بد نصیب دیکھنے گیا تھا ٹائٹینک کو، تو پاکستانی تھا، رہتا انگلینڈ میں تھا، باپ بیٹے دونوں، پانی نے ایسے اس کو، وہ جو تھی یوں ہو گیا۔ تو جب ان میں نمک ہوتا ہے تو بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر وہ پانی کا جو مد و جزر ہے چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند سمندر پورے جوبن اور جو، میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھرائے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے، یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا
کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تجھے پتہ نہیں کپائے چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ کھولتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور اور بیلیں اور اچارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ۔ فجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا۔ بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا، جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے۔ اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، لوگ نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک تھوڑا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو، ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رہنا موڈ لگا ہوئے، عذاب تو یزید پہ ہے، قاعدہ کا لعنتیں برس رہی ہیں، ابن زیاد پر ہے، شمر پر ہے۔ ابن زیاد بھی قتل ہوا، مختار سقفی نے سارے قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک دم اچھا وہ آیا، دیکھا تو اتنا سا سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ ایک دم سب پہ دہشت طاری ہوگی، تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی، جا وہ آ رہا ہے، کیا دیکھا؟ وہی سانپ پھر آ رہا ہے، اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اس کی تو ایسی کتوں والی موت آئی۔ یہ میرے رب ہے، نہیں جنت دینی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ لا ان صراط اللہ الغالیہ، لا ان صراط اللہ الجنہ۔ دیکھنے میں 22 میں پنجاب میں طوفان آیا تھا، اور ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اس کا شکر ہے۔ کتنے گھر ہم نے بنوائے، کسی فاؤنڈیشن نے گھر نہیں بنوائے، پیسے دے دیتے تھے بنا لو، ہم نے خود بنا کے دیے، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جس کا ٹوٹا تھا بنا کے دیا، اور وہاں بھی ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ عذاب ہے، 600 کا اخبار کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، وہ ہزاروں گئے ہیں، لیکن خوشخبری ہے یہ سب شہید ہیں، یہ سیدھے جنت میں گئے۔ چاہے کوئی شرابی تھا، چاہے کوئی بے نمازی تھا، چاہے کوئی چور تھا، چاہے کوئی چرس بیچتا تھا، چاہے کوئی جوا کھیلتا تھا، جنہیں پانی میں اللہ نے بہا دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس رخ سے دیکھو، کربلا کو ساتھ ملاؤ، پھر یہ دیکھو میرا اللہ، میرا مالک اس امت پہ رحیم ہے، عذاب نہیں دیتا، ان کو بخشنے کے اسباب بناتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب کو قتل کرو۔ وہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دکھ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے قتل کا؟ کہ جی اللہ کا اوپر دیکھ۔ جب اللہ نے اوپر دیکھا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھا کہ یہ دیکھ کیسی موڈنگ کر رہے ہیں۔ تو کہا واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اور کیا چاہیے؟ موج ہو گئی، موج ہوگی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید۔ جنت ہے فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب فی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ ہم نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہو؟ وہ شہید ہوا ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، وہ چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوے واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئی۔ ہمارا فیلڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اسرائیل کہ یا خلیل اللہ پرو ٹائم آ گیا ہے، فرمانے لگے کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ جب اللہ سے بات کرتے ہو تو اوپر گئے، واپس آئے،
کری اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست بھی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ ابراہیم موت تو تیری میری ملاقات ہے. اللہ کی قسم ایمان پہ اللہ کی رضا پہ مر جانا سب سے بڑی کامیاب، باقی سب دھوکہ ہے. تو میں اس کو اس عذاب آ گیا عذاب آ گیا عذاب آ گیا، سارا میڈیا بھی بول رہا ہے، سارے علماء بھی بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ عمل سے خالی لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں بہایا اور شہادت اعلیٰ کا درجہ نصیب فرما دیا. گھر تو پھر بھی بن جائیں گے، جو زندہ ہیں تو پھر پتھر جوڑ کے گھر بنا لیں گے. لیکن جتنے یہ ہزاروں بچے بچیاں مرد عورتیں جتنے گئے، اللہ کی قسم سیدھے جنت الفردوس میں گئے شہید. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ نہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ آسمان والا ہے. اپنے آپ کو بناؤ. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کا دل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کو ظالم بنا کے بٹھاؤں، کسی کو عادل بنا کے بٹھاؤں. تم توبہ کرو اپنی ذات میں. فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو. جو سوال اللہ نے مجھ سے کرنا ہے وہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو. اے کیوں کیتا جی، اے کیوں کیتا جی، میرے کو اللہ نے پوچھنا، تجھے کی تو آگے پوچھنا دے. صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے. ایک دوسرے کو پر بوچھاڑ کر رہا ہے، تجھے کی کرتا ہے، تجھے کی کرتا ہے، اے کیوں کیتا ہے. تو یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے. تم اللہ، تم نے تو خود اپنا حساب دینا ہے. اپنے حساب سے تو پہلے فارغ ہو جاؤ. کیا میں کروں؟ اقبال کے رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر، مجھے عرب کا شوق ہے، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں نہ اردو میں نے نہیں، اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صدچاک بلبل کی. بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ کو تو دیکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے. ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے. تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. فی انفسکم افلا تبصرون، سب کو برا بھلا کہنا چھوڑ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو. 4 کام کر لو فرائض کے بعد. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بداخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا ہے، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی. یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا. ملک اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ کا واسطہ دیکھو، جوان بیٹھے ہو سارے، اس چارٹ کو کھولو اور اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر کو بناؤ، اپنی غلطیاں ڈھونڈو. جب ہم اوروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں اندھے ہو جاتے ہیں. اپنی غلطیاں دیکھو، ان کو سنوارو. فرد سے قوم بنتی ہے، قوم سے فرد نہیں بنتے، فرد سے قوم بنتی ہے. ہم اس وقت قوم نہیں ہیں. میرا ملک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، بددیانتی میں ڈوبا ہوا ہے، حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے، سارے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. قتل و غارت کے سلسلے ہیں، 4 صوبوں میں بے گناہ انسان دشمنی پر قتل کیے جا رہے ہیں. 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے، 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے. ایمان والوں میں 2 مجرم سب سے بڑی سزا پائیں گے. ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، سود کھانے والا، اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا. میرے نبی کا فرمان ہے اگر ایک آدمی کے قتل پر ساری دنیا متفق ہو جائے، مار دو، بے گناہ ہے، مار دو. 7 ارب نے تو نہیں مارنا، ایک کو گولی لگنی ہوئی، لیکن 7 ارب کہہ رہے ہیں مار دو، بے گناہ ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے تو اللہ اس ایک کے بدلے میں 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا. دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے اور پرانے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل سلام وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. شکریہ. تو اللہ کی عادت سے شعر پڑھ دیتا الذي صمت الأمي عيدرا فليس رابط كريه المنظرا توفيه من الصائقي الصندرا. یہ حضرت کے اشعار ہیں جو جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة ببارد شرابها لا تحرمهم وأنتنا عذابها علي إلا رأيتها ضرابها. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے اشعار ہیں جو جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں. اقسمت يا نفس لأنزلن كارهة أو لنفارعن
عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جو یرمون جب وہ شہید ہو رہے تھے وہ بے خوف ہوتے تھے. لیکن ایسا خوف طاری ہوا کہ حضرت معصرہ فرماتے ہیں میں شعر و شاعری بھول گئی اور تمام 8,000 کی زبان پر ایک لفظ آیا کیا خوف. 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوتے ہیں 29 یاد ہو امام محتابہ 1 گھنٹہ دعا کرا وہ حلقان ہوتا ہے پیچھے 30 لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے وہ حلقان. آسمان کے دروازے نہیں کھلے آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے. اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتی آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگ جاتے. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکو نے کپڑا قتل کرنے لگا گیا سن تلوار اٹھائی تو یا ارحم الراحمین وہ وار کرنے لگا یا ارحم الراحمین ایک دم ایک اور سوا سامنے آیا اس نے نیزہ مارا خدا کو نیچے گیا اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور جل کے راکھ ہو گیا. تو مالک نے پوچھا میں چوتھے آسمان پر جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو سب تو آسمان کے سارے دروازے بجنے لگے سارے دروازے کھڑکھڑانے لگے. کسی شناسہ کی آواز ہے ساری رات نیگے ناچ دیکھے نسل میں راجب سود پہ ہو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو راتوں کو شراب و زنا ہو بازاروں میں سیال کے نام پر جوا اور سود اور سٹا ہو حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور سرشاہی کے نام پر خیانت اور بدیان کی ہو خاص اللہ کو من. جب میں دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار. میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں گا. جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے کھڑا. ہاں کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی آہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد رکھو کہ نہ یاد رکھو. 100 میں 90% نمازی مسلمان نماز چھوڑ دے 100 میں 5-7 آدمی نمازی ہیں 90% میں نماز نہیں پڑھتے. نظر آ رہی ہے اس کے خون خوار رنجے ایک گردن تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں. اس لشکر میں ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ وہ فرماتے ہیں سورج بھلا میری ایسے نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فیہا فرجت آسمان پھٹ گیا. دوستی تعلق بنا ہوا تھا اللہ نے نہیں توڑا میں رب اچھا کہتا ہوں یا ابن آدم ازغوک بتنسانی میرے بندے تو مجھ سے تعلق توڑ رہا میں نہیں توڑتا. کل مجھے ماں باپ کا فون آ رہا تھا میں اپنے بچے کو پولیس میں دے رہا تھا ماں باپ کو پولیس میں دے فرمان ہے میرا رب کہتا ہے تو کا وطن صاحب میں تعلق نہیں توڑتا تو ہو جاتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے میں یاد رکھتا ہوں نصیب علی کا تھا تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے اور میں تمہیں ہر یاد رکھتا ہوں. میرا بندہ آجا ادھر ہی آئے گا تو میں جانا کہ جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں میری جرم خانہ خراب کو تیرے رب سے بندہ ہوا اسمہ وقلو الى اللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف خواتین دوڑو اللہ کی طرف مرد دوڑو اللہ کی طرف ڈاکٹر دوڑو اللہ کی طرف سیاستدان دوڑو اللہ کی طرف جوان کو دوڑو اللہ کی طرف بوڑھے دوڑو اللہ کی طرف. اور آگے وہ ایسے جیسے ماں باہیں پہلا کے کھڑ لو ایسے میرے پیارے بندے میرے پیارے بندے ماں باہیں پہلا کے کہتی آ جا تو انہیں کہہ رہا آ جا میں تیرے انتظار میں ہوں آ جا. تو سب لوگ فرماتے ہیں آسمان پھٹا اور اس میں سے میں نے دیکھا بہت بڑا لشکر نکلا گھوڑ سوار سفید گھوڑا گھوڑے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گھوڑے گھوڑے اور ان پر گھوڑ سوار اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور ان کے سروں میں عمامے پگڑی عمامے اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار تھا. نیزے کو یوں لہا تھا وہ آنا تھا کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد اتاکم اللہ من نصرہ اے امت محمد تمہیں بشارت ہو سکتی تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا. وہ نہیں آ رہا اس لیے کھودے کر رہے ہیں اس لیے گھاس پھڑ رہے ہیں اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں اس لیے گھروں کی سکون بارت ہیں وہ روٹ چکا ہے. ایسے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے. اس کے تھوڑی دیر بعد ایک باغ کا لشکر سر پر بھاگ رہا تھا. وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. وہ دہشت ایسی ساری چیز لشکر کی جنگ کا دستور تھا. جب کوئی لشکر بھاگتا تھا تو فاتح لشکر پیچھا کر کے اور کرتا تھا قید بناتا تھا. ایسا خوفناک تھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ کوئی لشکر کے پیچھے نہ جائے. جب وہ خوش تھا جب وہ راضی تھا تو یوں آیا کرتا تھا. یہ اجتماعی سطح ہے انفرادی سطح پہ بتاتا ہوں.
ایک عورت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامن تھے اوس بن مالک، کسی بات پہ ناراض ہو کر تو طلاق دی جاتی، طلاق جاہلیت جس کو کہتے ہیں طلاق دہار۔ طلاق دہار کیا تھا؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تجھے علیہ بظہر علمی، تو اس پر 3 طلاق پڑھتے تھے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، وہ کہیں اور نکاح کر کے طلاق لے کر بھی پہلے خامن سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تھا جاہلیت کا دستور، طلاق کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو ساتھ میں بیٹھ کے تو نے طلاق دیا، پچھلے عمر میں تو نے طلاق دیا، ایسی طلاق دی کہ نہ میں تیرے ساتھ رہ سکوں نہ تو سیدھی اٹھ کے گئی اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت عائشہ کے گھر بڑی چیز ہے، حضرت عائشہ آپ کو کنگھی فرما رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، تو آ کے بیٹھ کے یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق اظہار دی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے جو وہاں علاقائی رواج تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا حریم چیڑ رہی ہے خدا طلاق ہو گئی، نکاح ختم۔ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، آپ نظر ثانی فرمائیں۔ اقلع مالی واقلع شبابی وانشق له بطنی، یا رسول اللہ میری جوانی ڈھل چکی ہے، میں اور شادی نہیں کر سکتی، میرا شباب ختم ہو چکا ہے، میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے، وتفرق اہلی ماں باپ میرے مر چکے ہیں، میں کس سے جا کر دروازے پر بیٹھوں؟ آپ نظر ثانی فرمائے، آپ نے پھر فرمایا حریمتی علیہ، تو حرام ہو گئی۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، تو آپ چپ ہو گئے، جو سنتی نہیں مانتی نہیں، تو آپ نے سر جھکا لیا، عائشہ نہیں کر رہی ہیں، جو اس نے دیکھا لیا کہ نبی متوجہ نہیں ہو رہے، دوستی تھی اور لغات اس وقت صفاتی مناسب ٹھیک تھے، کابلیں سن رہی ہیں، میں آپ کا خود سنا اس نے چاہا ہوگا اور آسمان کے فرمود اللہم اننی منہ سویتا صغار، اے میرے چھوٹے چھوٹے بچے لاکھوں لوگ اعتکاف کرتے ہیں پورے پاکستان میں، لاکھوں حرم میں اعتکاف کرتے ہیں، قرآن و سنوں کے دریا بہاتے ہیں، یہ کم سوئی اوپر نہیں جا اور اس سے چند قطرے ڈھک کے اور اچھ رہی گا، یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار، میرے حق میں خولا کے حق میں، اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے کر پھر ایک دم اللہ کے نبی کا روٹی کہ آخا رہا اور آپ ایسے ہو جاتے تھے، گردن دھڑک جاتی تھی تو آپ کو خشی تاری ہو جاتی تھی اور پانچے میں پسینہ آ جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا شکم وہی آ گئی وہی آ گئی وہی آ گئی، تو خولا نے وہ اوپر لو لگائی تھی تو اس نے ایسے دیکھا تو آپ نے بڑی ہے، اس نے اور زور سے ہونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب اللہ میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے میرے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ جب بڑی ختم ہوئی آپ نے ایسے پسینہ پوچھا اور مسکرائے خولا اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اور قیامت کے لیے خولا زندہ ہو گئی قرآن کے ذریعے۔ تو کیا قرآن ہے 28واں سپارہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ قرآن آیا ایسا خوبصورت ہے کہ میں کیا بتاؤں، قد سمع اللہ قد سمع اللہ، اللہ کا معمول زمان ہے، آنے اور جانے سے پاک ہے، طاقت و سکون سے پاک ہے، اپنی ساتھ میں بے مثل بے مثال ہے، مسلم تصور میں لا سکتے ہیں، تعلیل میں لا سکتے ہیں، لیکن اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے، اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے قد سمع اللہ میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب جب خولا نے فریاد کی تو میں خود زمین پر اتر آیا اس کی فریاد سننے کی، میں خود آ گیا اور خولا کو اللہ نے عزت دی، قول التي تجادلك في زوجها، بڑا لمبا جیسے ہم ساتھ حضرت مولانا علامہ لگاتے ہیں نا، تو یہ میرا لب لگا رہا ہے اپنی بندی کے ساتھ، قول التي تجادلك في زوجها، ہاں وہ میری محبوب بندی جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، تجھ سے ہاں کرانا چاہتی تھی، تو انکار کر رہا تھا میرا محبوب، یہ سنا ہے واللہ یسمع تحاورکما، سن رہا تھا آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہے تھے، میں بھی موجود تھا، ان اللہ سمیع بصیر، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ طلاق غلط ہے اور اس طلاق کا کوئی حکم نافذ
عمل نہیں ہوگا ہم اس قول کا کفارہ ادا کر دیا جائے اور بیوی حلال ہو جائے گی. یہ وہ دور تھا جب اللہ سے تعلق تھا تو مزے سے. تو میرے بھائیو بہنوں اللہ سے تعلق بنا دو. یہ کسی حکومت کے بس کے نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا. یہ سب مٹی کے ملک میں ان سے کچھ بھی نہ ہوگا. جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ بھی ہو سکتا. جب اللہ چاہ لیتا ہے پھر سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا. ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا. تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زیورات سے اسے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریا میں ڈبو دے. وہ بیچاری زندہ اس میں ہو کر مر جاتی تھی تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا کہ دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا. تو وہ مصری آ گئے عمر بن عاص کے پاس کہ دریا خشک ہو چکا ہے ہم نے بچی کو ڈبونا ہے. حضرت عمر نے کہا اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عمر کو قبل اور اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. آپ کی سیرت آپ کی صورت آپ کے اخلاق آپ کا کردار آپ کا قول آپ کا فعل آپ کی حرکت آپ کا سکون آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا چلنا اور کرنا گھر کی زندگی بازار کی زندگی مسجد کی زندگی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حبیب کو ساتھ لے لو. اس کو ساتھ لے لو تو میرا اللہ راضی ہے. میرا رب کا اعلان ہے یا محمد واستفتحوني كل باب وجاؤني من كل طريق لا أسرع عليه إلا أن يكونوا لاہور کی امت کو سنا دے اور تم مردوں کو سنا دے. جنہیں اللہ چاہیے جنہیں اللہ چاہیے جنہیں اللہ چاہیے تیرے پیچھے چلنا پڑے گا. تیرے پیچھے نہ چلے تو میں نہیں ملوں گا. ابو لہب چاچا جمع ہو کہوں گا بہت بدیا تھا ابھی اور وہ غلام حبشی غلام حبشی کون بلاول تیری مان جائے میرا بن جائے میرے رب نے کیا کر کے نہیں کھا. مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. سید ابو لہب سید ہو کے ولید ہو گیا اور بلال حبشی ہو کے سید ہو گیا. میں نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت. سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے اور مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے. یہ جھگڑا ہوتا اور مکے اور مدینے والوں میں تو زمین تقسیم کی جا رہی تھی. یہاں یہ خدائی ہے یہاں یہ خدائی کریں گے. تو اب انصار ادھر ہو گئے مہاجرین ادھر ہو گئے. سلمان فارسی کون ہے؟ نہ تو عربی ہے نہ مدنی ہے نہ مکی ہے. لہٰذا کون ہے بھائی؟ تو مکے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں ایران سے ہجرت کر گیا ہے. مدینے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں اسلام سے پہلے آیا ہے لہٰذا یہ مدنی ہے تو کہیں یہ مکی ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. فیصلہ عدالت نبوت میں گیا. تو ہم نے فرمایا کیا دلائل مکے والے یہ مدینے والے ہم مفسر رکھوں سلمان منا اہل البیت. سلمان میرے اہل بیت میں اسلام ہوگا. اہل بیت وہ نہیں جو سید ہوگا پیدا ہوں. اہل بیت وہ ہے جو نبی کا غلام ہوگا. تو بلال سید بن گیا. ابو لہب ولی بن گیا. مسجد نبوی کا مؤذن بنا. ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 635 عیسوی 11 ہجری. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے. جب کہا اشہد ان محمد روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے اور تھوڑے مار کے رونے لگے. سارے مدینے والے رونے لگے. تو آپ اتر گئے. تو کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں. اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے. 6 مہینے لوٹ کے نہیں آیا تھا. 6 مہینے گزرے. 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں. 1 لاکھ کا کسی کو خواب نہیں آیا. صرف بلال کو خواب آیا. بلال اللہ کے حبیب خواب. بلال یہ کیا بے وفائی ہوا. میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. 6 مہینے گزرے. صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں. ہاں بلال ہوا تھا. بلال یہ کیا بے وفائی میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا. اور کمپنی کے سوار ہوئے. سویر شام اور نماز کے نہیں ہو گئے. چل سو چل چل سو چل چل سو چل چل سو چل. 7ویں دن مدینے پہنچے اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. ویسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب سے جا چکے ہیں. مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا. جب حجرہ مبارک کو پہنچے تو پھر یاد آیا او ہو